السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک کا الحمدللہ دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے، جو ہے مغفرت کا۔ تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی ہے، استغفار پڑھنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں یا وہ گناہ جو ہم سے انجانے میں ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو غیب کا علم جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام گناہوں کو، کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین و حاضرین، ہم اپنے ولاگ کا آغاز آپ لوگوں کو جیسا کہ معلوم ہے کہ تعوذ تسمیہ سے کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو مالک سارے جہاں والوں کا، روزی جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا رستہ چلا، رستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ یہ تو ایک بہت خوبصورت دعا ہو گئی جو ہم اپنے دن کے آغاز میں ہی مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل پورے دن ہم پر جاری و ساری ہوتا ہے، نازل رہتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ لقمان کا اختتام ہوا، سورہ سجدہ کا اسٹارٹ ہو گیا تھا، آیت نمبر 4 کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آیت نمبر 5 سے ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی، اس کی طرف صعود اور رجوع کرے گا۔ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور غالب رحم والا ہے۔ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ۔ جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا، یعنی اس کو پیدا کیا، اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا، پھر اس کی نسل خلاصے سے حقیر پانی سے پیدا کی۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ پھر اس کو درست کیا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ جی ہاں، حقیقت ہے کہ ہم اگر اپنی ذات پر غور کریں تو ہماری آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، ہمارے جسمانی اعضاء اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بنائے ہیں، اگر ہم انہی کو دیکھیں، باقی چیزیں نظر انداز کرتے ہیں، اگر ہم اپنی ذات پر نظر ثانی کرتے ہیں تو ہمہ وقت ہماری زبان اللہ کے شکر سے، اس کی حمد و ثنا سے تر رہنی چاہیے، مگر افسوس ہم بہت کم شکر کرتے ہیں، اس طرف تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیہ میٹ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔
کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ گنہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کرے، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی بات ہو گئی کہ اب پچھتاوا کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، یعنی جب وقت گزر چکا ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم اس چیز کو ریئلائز کریں گے کہ واقعی ہم سے بہت بڑی مسٹیک ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو، ان کے فرمان کو زیر غور نہیں کیا، ان پر عمل نہیں کیا۔ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ایک چانس مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہم نے یہ کام غلط کر دیا ہے، اب تو ہمیں دنیا میں واپس ایک مرتبہ بھیج دے تاکہ ہم اپنی غلطی کا ازالہ کر سکیں۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن میں فرما دیا ہے، جگہ جگہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ظاہر ہے جب ہم اس طرح کی حرکتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ نعوذ باللہ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے اور دین کی بات پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کر ہمیں زندگی میں دوسرا چانس دیں گے؟ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ بولیں گے جاؤ اور اب صحیح طریقے سے زندگی گزارو، ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ جو وقت گزر رہا ہے اس کو ہمیں قابو میں کرنا ہے، اس پر ہمیں مکمل طور پر اپنی دسترس حاصل کر لینی ہے، اور ہمیں اللہ کی حمد و ثنا، اس کی جو ارشادات ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان ہیں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل طور پر کامل ایمان، یقین اور مستحکم طور پر ہمیں ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ان رموز و اوقاف پر گزارنا چاہیے۔ تو پھر ہمیں کسی چیز کا اندیشہ نہیں ہوگا، اگر ہم مر بھی جائیں گے تو ہم سرخرو رہیں گے، ہمارا دل مطمئن ہوگا کہ ہم نے جو کام کیے وہ اسلامی اقدار کے مطابق کیے ہیں۔ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دوسرا چانس انشاءاللہ عز و جل نہیں مانگیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے۔ جی ہاں ناظرین و ناظرین، دیکھیں وہی بات کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، باقی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے، لیکن جس نے اپنا راستہ چوز کر لیا، منتخب کر لیا دوزخ کی جانے والا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سو اب آگ کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے۔
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو بچھونے سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے. یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے. بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. آمنت باللہ. صدق اللہ العظیم. ہم اپنے سبق کا اختتام آیت نمبر 18 پر کرتے ہیں کہ بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ یقیناً دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو ناظرین و حاضرین، دیکھا ہم نے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایک مومن اور ایک جو مومن نہیں ہے، جو اسلام کو نہیں مانتا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں. تو یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ ہدایت پانے والوں کے لیے ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس سے وہی لوگ ہدایت پاتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، جو میری نشانیوں کو دیکھتے ہیں. تو ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہنا ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہمہ وقت شکر کرنا ہے، شکر اپنی زبان پر بجا لانا ہے. ہمیں تھوڑی سی بھی تکلیف ہو جاتی ہے ہم فوراً رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ اس تکلیف پر بھی اللہ تعالیٰ کا اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فی الفور وہ تکلیف دور کر دے گا کہ میرا بندہ اتنی تکلیف میں بھی مجھے ہی یاد کر رہا ہے تو میں کیوں نہ اس کی تکلیف دور کروں، جب وہ مجھ پر اتنا کامل ایمان پختہ عقیدہ رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.